بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں آخر سغرا کون ہے اور وہ رو کیوں رہی تھی۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کون رو رہی ہے کہ کائنات کا سینہ شک ہوا جاتا ہے؟ یہ کس کی گریہ و جاری سے آسمان کا کلیجہ پھٹ رہا ہے؟ یہ کس کی آہ و بکا سے عرش الہی کانپ رہا ہے؟ یہ کس دکھی کی فریاد سے فرش زمین لرز رہا ہے؟ یہ کس کی پر درد آہ فغاں سے مدینے کے در و دیوار رو رہے ہیں؟ یہ کس کے پر سوج نالوں سے تربت جوہرا جنبیس میں ہیں؟ یہ کس کی دردناک گریہ و جاری نے میرے دل کو تڑپایا ہے، اور کس کی پرسوج آہ و بکا نے میرے سینے کو جلا دیا ہے؟ یہ سغرا ہے، امام حسین کی بیمار بیٹی سغرا، جسے حضرت امام علی مقام مدینہ میں ہی چھوڑ آئے تھے، جسے باپ نے کہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد علی اکبر کو بھیجوں گا تو تمہیں ساتھ لے آئے گا۔ مگر دن گزر گئے، راتیں گزری، صبح ہوئی، شامیں گئی، اور پھر 3 مہینے گزر گئے، مگر نہ علی اکبر آیا ہے اور نہ ہی باپ، نہ عابد کا کوئی پتہ ہے اور نہ اصغر کا، نہ پھوپھی کی کوئی اطلاع آئی، نہ ماں کی۔ صبح ہوتی تو وہ دروازے پر بیٹھ جاتی، اور جو بھی پاس سے گزرتا اس کا دامن پکڑ کر فریاد کرتی اور پوچھتی، اے خدا کے بندے، تو نے میرے باپ کو کہیں دیکھا ہے تو بتاؤ، میری بہن کو کہیں دیکھا ہے تو اس کا حال سناؤ، اور میرے ویروں کا کچھ پتہ ہے تو بتاؤ۔ مگر وہ سغرا کو دیوانی سمجھ کر دامن چھڑا کر آگے نکل جاتا۔ شام ہوتی تو ان پرندوں کو دیکھتی جو اپنے رزق کی تلاش میں دور دور نکل جاتے ہیں، مگر شام ہوتے ہی اپنے اپنے گھونسلوں میں آ جاتے ہیں، تو اور بھی بے چین ہو جاتی، اور اس کا کلیجہ اس خیال سے پھٹ جاتا کہ میرے بھائی بھی دور گئے تھے، میرا باپ بھی پردیس گیا تھا، اور میرے سنگ والے بھی صف پر گئے تھے۔ یا اللہ، یہ پرندے تو صبح جاتے ہیں اور اسی شام کو واپس آ جاتے ہیں، مگر میرے گھر والوں کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ رات ہوتی تو بھوکی پیاسی ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹ جاتی، دروازہ ہوا سے بھی ہلتا ہے تو اس امید پر اٹھتی اور دروازہ کھولتی کہ شاید میرا ویر علی اکبر آ گیا ہے۔ وہ مدینے سے باہر نکل جاتی اور باہر آنے والے مسافر کے پاؤں پکڑ کر گریہ وجاری کرتی اور پوچھتی، اے اللہ کے نیک بندے، تو کوفہ سے آیا ہے، مجھے بتا کہ میرے باپ کا کیا حال ہے؟ میرا بھائی علی اکبر مجھے لینے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ میرا ویر اصغر تو اب باتیں کرتا ہوگا، اور میری بہن بھی مجھے یاد کرتی ہوگی۔ نواسہ رسول کی یہ بیمار بیٹی سغرا اپنے باپ کے فراق میں، اپنی ماں کی جدائی اور اپنے بہن بھائیوں کے غم میں سب وہ روز روتی رہتی۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، نہ کوئی ہمدرد و خیر خواہ تھا، اور نہ کوئی غم خوار و مددگار۔ ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق مدینہ کے چوراہے پر بیٹھی ہر گزرنے والے سے اپنے گھر والوں کا پتہ پوچھتی رہتی تھی کہ ایک سن سوار اپنے اونٹ کو تیزی سے دوڑاتا ہوا پاس سے گزر گیا۔ بی بی سغرا اس کے پیچھے دوڑی، آوازیں دی اور چیخی چلائی۔ سن سوار نے اس بچی کی آہ و پھونکا سنی تو ٹھہر گیا، اونٹ سے نیچے اترا اور پوچھا، بی بی تو کون ہے اور یہاں کیوں بیٹھی ہے اور کس کے فراق میں بیٹھی ہے؟ بی بی سغرا نے کہا، بابا، آج 3 مہینے گزر گئے ہیں، میرے گھر والے مجھے اکیلی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کے انتظار میں بیٹھی ہوں اور ان کے فراق میں تڑپتی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ سے آیا ہے، مجھے میرے باپ کا پتہ بتا، میرے بھائی کا حال سنا، کیا تو نے ان کو دیکھا ہے؟ سن سوار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ حیران تھا کہ اس بچی کو کیا ہو گیا ہے اور اس کو کیا جواب دوں۔ سوار نے جواب دیا، بچی، میں تو یمن سے آیا ہوں اور مجھے تمہارے گھر والوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بی بی پاک سغرا ہر مسافر سے پوچھتی کہ تو کہاں سے آیا ہے
کوئی کہتا ہے میں مصر سے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں روم سے آیا ہوں، مگر یہ کوئی نہ کہتا کہ میں عراق سے آیا ہوں، کوفہ سے آیا ہوں اور کربلا سے آیا ہوں۔ سغرا نے ایک پرسوج آہ بھری اور فریاد کی، سب پردیسی وطنے آئے تو ویر اکبر موڑ مہارا، وعدہ کر کے آمڑی جایا میریاں لین نہ آوے، سارا راتے وچ فسک تیرے دے میں رو رو کرا پکارا، دن چڑھے تے میں لب دی فری، تینوں ویچ اجاڑا۔ اور پھر دوپہر ہو گئی اور کربلا کی دوپہر الامان، آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین سے شعلے اٹھ رہے تھے، گرم لو کے تھپیڑوں سے جسم جھلس رہے تھے اور خاکے کربلا کے جروں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھی، مگر قربان جاؤں اس نواسۂ رسول پر جو نانائے شان امامت دکھا گیا، اور نثار ہوں ان غازیوں پر جو خاندان نبوت کی لاج رکھ گئے، اور فدا ہوں ان پردہ نشین بیبیوں پر جو فاطمہ کی آن بچا گئی۔ ایک طرف سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ سیدہ کے لال نے سمجھا کہ شاید کہیں سے کوئی مدد آ گئی ہے، اور پھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ امام علی مقام نے جانا کہ کوئی فوجی دستہ ہے جو ہماری کمک کو آیا ہے، مگر جب گھوڑے قریب آئے تو دیکھا کہ عمر سعد ہے جو ایک لشکر جرار کے ساتھ میدان کربلا میں اتر رہا ہے۔ لوگوں کی عقل حیران ہے کہ سیدہ کے لال نے جب مدینہ منورہ سے کوچ کیا تو اہل مدینہ نے آپ کو منع کیا، جب مکہ سے آپ روانہ ہوئے تو مکہ والوں نے راستہ روکا، صفا کے مقام پر فجوق سائر نے کوفہ نہ جانے کی التجا کی، راستے میں ترے بن عدی نے عراق نہ جانے کی درخواست کی، ثعلبہ کے مقام پر بکرول سعدی نے روکا، اور پھر حور بن رہائی نے کسی طرف کو نکل جانے کا مشورہ دیا، مگر آپ نہ مدینہ والوں کے منع کرنے پر رکتے ہیں اور نہ ہی مکہ والوں کی درخواست منظور کرتے ہیں، نہ ہی فرزوق سائر کی التجا مانتے ہیں، اور نہ ہی ترے بن عدی کی، اور نہ ہی بکرول سعدی کا مشورہ قبول کرتے ہیں، اور نہ ہی حور کا۔ آخر یہ بات کیا تھی؟ کیا آپ کے دل میں کوئی تکبر و غرور پیدا ہو گیا تھا؟ نہیں۔ کیا آپ کی عقل سلیم جواب دے چکی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اور میری توبہ تو پھر بڑے ہی تعجب کی بات ہے کہ حضرت امام حسین نے کسی کی بھی بات نہیں مانی اور اپنے اٹل ارادے سے آگے بڑھتے ہی گئے۔ ممکن ہے کہ کسی کے پریشان ذہن میں یہ سوال پیدا ہو اور کسی بے عقل کی عقل حیران ہو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، مگر مجھے تو اس میں کوئی حیرانی اور تعجب کی بات نظر نہیں آتی، اور فاطمہ کے لال کو روکنے والے تمام اسی دنیا میں رہنے والے تھے اور اسی زمین پر بسنے والے تھے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو آسمان سے جبریل بھی روکتا تو آپ نہ رکتے، اور آپ کو رکنا بھی نہ چاہیے تھا، اس لیے کہ جب زبان مصطفیٰ علیہ السلام سے آپ کی شہادت کی خبر نکل چکی تھی اور یہی نویست تقدیر تھا، تو پھر ان کو روکنے والوں کی حیثیت کملی والے کے مقابلے میں کیا تھی؟ اور منشائے الہی یہی تھی کہ کربلا کی زمین ان کے خون سے سیراب ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس منشائے الہی کو نہیں روک سکتی تھی۔ اور چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے والے بھی آپ کی شہادت کی پیش گوئی سے واقف تھے، اس لیے میری ذاتی رائے میں تو اللہ کے شیر کو روکنے والے خود ہی غلطی پر تھے۔ ہاں، البتہ تعجب ہے تو اس بات پر، اور عقل انسانی حیران ہے تو اس پر کہ یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رسول کے نواسے کو، اپنے پیشوا کے بیٹے کو سینکڑوں خطوط اور ہزاروں قاصد بھیج کر بلایا، اور پھر صبح سے شام تک اپنی چھتوں پر چڑھ کر اس کی راہ دیکھتے، اور جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے وفاداری اور جانثاری کا عہد باندھا تھا، اور یزید کی غیر اسلامی حکومت اور شخصی بادشاہت کے خلاف مر مٹنے کا حلف اٹھایا تھا،
اور اہل بیت کی عزت و آبرو کی خاطر جانیں قربان کر دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر آج جبکہ ان کے نبی کا نواسا اور ان کے پیشوا کا بیٹا ایک معزز مہمان کی حیثیت سے سرزمین کوفہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ لوگ اس کا استقبال چمکتی ہوئی تلواروں سے کرتے ہیں اور عقیدت و محبت کی بجائے اس کی ضیافت تیروں کی بارش سے کرتے ہیں، اور ان مقدس مہمانوں کو شربت پلانے کی بجائے ان پر اور معصوم بچوں پر پانی تک بند کر دیتے ہیں، اور اپنے بلائے ہوئے مہمان کو نہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی واپس جانے دیتے ہیں، اور جس کو یہ یقین دلا کر بلایا تھا کہ تمام کوفہ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہے اور آپ پر جان قربان کرنے کے لیے بےتاب ہے، اور پھر جب وہ انتہائی مظلومی و بے کسی کی صورت میں ان کے پاس آتا ہے تو پھر وہی لوگ اپنے کیے ہوئے تمام وعدوں سے پھر کر مر مٹنے کے عہد کو توڑ کر اور قربان ہو جانے کی قسموں سے منحرف ہو کر اس کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی حیرت و تعجب کی بات ہے کہ صرف بہتر انسانوں کی مٹھی بھر اور غیر مسلح جماعت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، جن میں بوڑھے بھی تھے اور بچے بھی، بیمار بھی تھے اور پردہ نشین عورتیں بھی، 20,000 کا آزمودہ کار لشکر جرار میدان میں لانے کی کیا ضرورت تھی، اگرچہ اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی، مگر چونکہ انہوں نے شیر خدا کو خیبر کے قلعے کا دروازہ اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے دیکھا تھا اور مرحب کی لاش ذوالفقار حیدری کی جبر سے زمین پر تڑپتی دیکھی تھی، اور وہ جنگ بدر و حنین میں شاہ مردہ کی تیغ برہ کی کاٹ دیکھ چکے تھے، اور غزوہ خندق میں عمر بن عبدود کے مقابلے میں علی کی قوت پروردگار کا نظارہ کر چکے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اگرچہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے اور غیر مسلح ہیں، لیکن ان کے پاس لڑائی کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، مگر وہ بھی جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں اسی شیر خدا کا خون ہے، ان کے سینے میں اسی شاہ ماں کا دل ہے، اور ان کے بازوؤں میں وہی قوت پروردگار ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایسے اسلام کے شیروں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے وہ اتنی بڑی فوج اور اتنا بڑا لشکر میدان میں لے آئے تھے، اور اسی خوف کاسد کے بنا پر ان ظالموں نے آل محمد پر پانی بند کر دیا تھا تاکہ سخت گرمی میں پیاس کی شدت سے جب یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے تو پھر لڑائی شروع کی جائے گی۔ عمر سعد اپنے لشکر کو جب پوری طرح اتار چکا اور خیمے لگائے گئے تو اس نے مظلوم کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے قاصد بھیجا، آپ نے منظور کر لیا، اور پھر علیحدہ خیمے میں شرافت و وحشت کا ملاپ ہوا اور نیکی و بدی کی ملاقات ہوئی۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میری 3 خواہشیں ابن زیاد تک پہنچا دو، میں واپس لوٹ جاتا ہوں، مجھ مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دیا جائے، میں دمشق جا کر یزید سے خود مل کر معاملہ طے کر لوں گا۔ کیا یہ خواہش کسی ڈر کی وجہ سے پیش کی گئی تھی؟ کیا جان کے خطرے کے پیش نظر ان کو ابن زیاد کے آگے رکھا گیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ اتمام حجت کی بنا پر ایسا کیا گیا تھا، اور اس لیے کہا گیا تھا تاکہ امن و سلامتی کے اس فرشتے پر جنگ کو دعوت دینے کا الزام نہ لگایا جا سکے، اور اگر اس اللہ کے شیر کو موت کا خوف ہوتا اور جان جانے کا ڈر ہوتا تو اپنے نانائے مصطفیٰ علیہ السلام کا روضہ اقدس چھوڑ کر مدینے سے نہ نکلتا، اور اگر اس کو اپنی اور اپنی بچوں کی جانیں عزیز ہوتی تو وہ اللہ کے گھر کو سلام کر کے مکہ سے کوچ نہ کرتا۔ وہ تو نانائے مصطفیٰ علیہ السلام کی اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا کہ جنت
تلواروں کے سائے میں ہیں، اور وہ قیامت کے آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دینے کے لیے میدان کربلا میں آیا تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوئی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ شہزادہ کونین کی یہ تینوں خواہشیں امر سعد نے قاصد کے ذریعے ان جیاد تک پہنچا دی، مگر ان جیاد کا پتھر دل نرم نہ ہو سکا، اور اس نے جواب میں امر سعد کو لکھا کہ حسین ابن علی پہلے یزید کی بیعت قبول کرے، پھر دوسرے معاملات پر غور کیا جائے گا، اور تمہیں حسین کا سر لینے کے لیے بھیجا ہے، صلح کرانے کے لیے نہیں۔ خبردار، حسین ابن علی سے اس وقت تک کوئی رعایت نہ کی جائے، یزید کی بیعت قبول نہ کرے، اور اگر تم نے میرے اس حکم کی نافرمانی کی تو ہر قسم کے انعام و اکرام سے محروم کر دیے جاؤ، اور تم سے تمام اعزازات چھین لیے جائیں گے۔ محرم الحرام کی 7 تاریخ کو سمر بن جوشن ابن زیاد کا دوسرا حکم لے کر امر سعد کے پاس پہنچا کہ نہر فرات پر فوراً قبضہ کر لیا جائے، اور حسین ابن علی کے کھیتوں میں پانی کی ایک بوند بھی نہ جانے دی جائے۔ چنانچہ ان بے رحموں اور ظالموں نے فوج کا ایک دستہ بھیج کر نہر فرات پر پوری طرح قبضہ کر لیا۔ پانی بند کر دینے کے بعد بھی امر سعد پیام پر پیام اور قاصد پر قاصد بھیجتا رہا کہ اب بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کا اقرار کر لو، ورنہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مگر وہ راکب دوست رسول ہر بار یہی جواب دیتا رہا کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن ایک فاسق کی بیعت نہیں کروں گا۔ جب صلح کی کوئی صورت نہ نکل سکی اور حضرت امام حسین نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہو کر ہی رہے گی، تو آپ اپنی باوفا اور غم گسار بیوی حضرت سیر بانو کے پاس گئے اور فرمایا، سیر بانو، میں جانتا ہوں کہ تم 9 شیروا عادل کی پوتی اور نامور اور پرسکو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہو، اور ریشمی بستوں پر سونے والی اور سونے کے چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی ہو، اور ایران کی شہزادی ہو، مگر تم نے میرے ساتھ جس حوصلے اور سن و سکون سے زندگی بسر کی، میں اس کا شکر گزار ہوں، اور میرے گھر میں تم نے جس شوق و ذوق سے جو خدمت انجام دی ہے، میں ان کا ممنون ہوں، لیکن اب والوں نے تمہاری کوئی قدر نہیں کی، اور ان ظالموں نے تمہیں یہ دن بھی دکھایا ہے کہ آج تم اور تمہارے بچے پانی کے ایک قطرے کو ترس رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تم پر یہ مصیبت کی راتیں اور دکھوں کے دن سب میرے لیے ہیں، اور اب چونکہ حالات لہجہ بلہجہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہ کس وقت دشمنوں کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بال بچوں کو لے کر ایران چلی جاؤ، یا جہاں تم چاہتی ہو چلی جاؤ، میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں، مگر قربان جاؤں اس غم گسار بیوی کے قدموں کی خاک پر، اور فدا ہوں امام پاک کی وفادار حرم پاک کی جوتیوں کی نوک پر، کہ جس نے آخری وقت میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا، اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر اپنے شوہر کی آن بچا گئی، اور جو دستے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں گرمی کی شدت میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے وفادار بیوی ہونے کا حق ادا کر گئی۔ امام علی مقام کی اس گفتگو سے بی بی سحر بانو پر رقت طاری ہو گئی، اور شوہر کے قدموں میں گر پڑی اور عرض کی، اے میرے آقا، خدا کے لیے آخری وقت مجھے اپنے دروازے سے دھکا نہ دو، اور اپنے قدموں سے دور نہ کرو، اور گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے بھی اپنے بچوں کا خون پیش کرنے کی اجازت فرمائیے، ورنہ دنیا کی عورتیں مجھ پر تان کرے گی کہ آخر بیگانی تھی، اس لیے مشکل میں اپنے خاوند کا ساتھ چھوڑ گئی۔ اے علی مقام آقا، یہ ٹھیک ہے کہ میں 9 شیروا عادل کی پوتی ہوں، اور یہ بھی درست ہے
کہ میں شاہی محلوں میں رہنے والی ہوں، ایران کی ملکہ ہوں، مگر آج میں آپ کے گھر کی لونڈی ہوں، خاندان نبوت کی کنیز ہوں، بی بی زینب کی خادمہ ہوں۔ یا حسین مجھ غریب پر رحم کرو، مجھے بے سہارا پر ترس کھاؤ اور مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کرو۔ اور اگر آج میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو قیامت کے دن نانائے مصطفیٰ کو کون سا منہ دکھاؤں گی، شیر خدا کے سامنے کس طرح جاؤں گی، اور حضرت فاطمہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں اپنی خدمت کا صلہ، اپنے سن و شکر کا بدلہ اور اپنی قربانی کی جزائے عرب والوں سے نہیں مانگتی، عجم والوں سے نہیں چاہتی، مکہ والوں سے طلب نہیں کرتی اور مدینہ والوں کے آگے ہاتھ نہیں بلکہ اس وفاداری کے صلہ اور جانثاری کا بدلہ قیامت کے دن نانائے مصطفیٰ علیہ السلام سے ملے گا، شیر خدا سے لوں گی اور خاتون جنت سے مانگوں گی۔ جبکہ حشر کے اس عرصۂ داروگیر میں، جبکہ ہر طرف سے نفسا نفسی کی پکار ہوگی، مگر اس دن میرے سر پر حضرت فاطمہ کی پاک چادر کا سایہ ہوگا، میرے ہاتھوں میں شیر خدا کا دامن ہوگا اور نگاہوں میں حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے جلوے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچے اور اچھے اسلامک بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔